کہتے ہیں کہ انصاف کسی بھی ملک کی صرف خوبصورتی نہیں بلکہ اس کی بنیاد ہوتا ہے۔ جی بالکل، بنیاد۔ اور جب یہ بنیاد ہلنے لگے نا، جب حکمران فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگیں تو پورا معاشرہ ہی کمزور پڑ جاتا ہے۔ صحیح۔ آج ہم 14 صدیاں پیچھے جا کر کچھ ایسے عدالتی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو حیران کن حد تک جدید ہیں۔ اچھا۔ ہمارے پاس دی فاؤنڈیشن آف اسلامک جورسپروڈنس نامی کتاب سے کچھ اقتباسات ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ آئینی اصولوں کے بارے میں ہیں۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اکثر ان تصورات کو، مطلب رول آف لا یا سیپریشن آف پاورز کو، پچھلی 2-3 صدیوں کی مغربی سوچ کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ان ذرائع کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصول اپنی بنیادی شکل میں بہت بہت پہلے سے موجود تھے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا۔ تو پھر آئیے اسی باب کو کھولتے ہیں۔ پہلا اصول جو ان ذرائع میں بہت نمایاں ہے وہ ہے قانون سب سے بالاتر ہے۔ جی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ جو مقدمہ نمبر 101 کے طور پر درج ہے وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ قریش کی خاتون والا واقعہ؟ جی وہی۔ قریش کے ایک بہت معزز قبیلے کی خاتون تھیں جنہوں نے چوری کی۔ اب اس دور میں تو قبیلے کی عزت سب سے اہم تھی نا۔ بالکل۔ تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ اگر انہیں سزا ہوئی تو پورے قبیلے کی ساخت پر حرف آئے گا، تو انہوں نے سفارش کرنے کی کوشش کی۔ اچھا۔ جو کہ شاید اس وقت ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہو۔ شاید۔ لیکن اس پر جو جواب آیا وہ غیر معمولی تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ صرف ایک سخت فیصلہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ ایک اصول قائم کیا جا رہا تھا نا۔ یہ صرف ایک اصول نہیں تھا، یہ ایک پورے پرانے نظام کو چیلنج تھا۔ مطلب اس وقت کی دنیا میں بادشاہی یا سردار ہی قانون ہوتا تھا۔ ان کا کہا حرف آخر تھا۔ جی۔ اور وہ خود کسی قانون کے پابند نہیں تھے۔ اس ایک جملے نے اس پورے تصور کو رد کر دیا۔ یہ ایک آئینی اعلان تھا کہ ریاست میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ اچھا۔ آج جسے ہم کانسٹیٹیوشنل سٹیٹ کہتے ہیں، اس کی روح یہی ہے کہ قانون سب پر لاگو ہوگا، چاہے وہ صدر ہو، بادشاہ ہو یا کوئی عام شہری۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے ایک انقلابی سوچ تھی۔ بالکل۔ اچھا، تو قانون سب سے اوپر ہے، لیکن اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون کو نافذ کون کرے گا؟ کیا حکمران خود ہی جج بن جائے گا؟ تو جیسا کہ بادشاہوں کے دربار میں ہوتا تھا۔ ہاں، یہیں سے اختیارات کو الگ کرنے کا تصور سامنے آتا ہے جو ہمارے ذرائع میں مقدمہ نمبر 102 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں تاریخ ہمیں سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ ہم سیپریشن آف پاورز یعنی اختیارات کی علیحدگی کے نظریے کو اکثر 18ویں صدی کے مفکر مونٹسکیو سے جوڑتے ہیں۔ جی۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے انتظامی اور عدالتی اختیارات کو واضح طور پر الگ کر دیا تھا، جج مقرر کیے، جیسے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت علی۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان قاضیوں کو فیصلے کرنے میں مکمل آزادی حاصل تھی۔ انہیں کہا گیا تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے علم اور ضمیر کے مطابق فیصلے کریں۔ اور انتظامیہ یعنی گورنر یا خلیفہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ یعنی آج کی زبان میں کہیں تو ایگزیکٹو برانچ جوڈیشری کے کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتی تھی۔ بالکل۔ وزیر اعظم یا صدر جج کو فون کر کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ فلاں کیس میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ اپنی ہی طاقت کو محدود کرنے والی بات ہے جو کوئی حکمران آسانی سے نہیں کرتا۔ یہی تو بات ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مقصد ایک فرد کی حکومت نہیں بلکہ ایک اصولوں پر چلنے والا نظام قائم کرنا تھا۔ جب عدلیہ آزاد ہوتی ہے تبھی تو وہ طاقتور کے خلاف بھی فیصلہ دے سکتی ہے نا؟ صحیح۔ اگر جج حکمران کا ملازم ہو تو وہ انصاف نہیں، صرف حکم کی تعمیل کرے گا۔ جی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ججوں کو اتنی زیادہ آزادی اور طاقت دے دی جائے تو کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ وہ خود بے لگام ہو جائیں؟ کیا ان کی کوئی جواب دہی بھی تھی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور ہمارے ذرائع میں مقدمہ نمبر 103 اسی توازن پر بات کرتا ہے۔ آزادی کے ساتھ ایک بہت سخت ذمہ داری بھی عائد کی گئی تھی۔ اچھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس نے علم کے بغیر فیصلہ کیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جج کا عہدہ کوئی انعام
یا طاقت کا مرکز نہیں، بلکہ یہ ایک مقدس امانت ہے، ایک عبادت کی طرح ہے، جس میں نیت اور علم دونوں کا خالص ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جواب دہی فیصلے کے صحیح یا غلط ہونے پر نہیں، بلکہ جج کی نیت، اس کی اہلیت اور اس کی ایمانداری پر تھی۔ بالکل یہی۔ ذرا سوچیں، ایک جج کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے پوری ایمانداری اور تحقیق کے بعد ایک فیصلہ کیا اور وہ بعد میں غلط بھی ثابت ہو جائے تو بھی تم بری الذمہ ہو۔ اچھا، لیکن اگر تم نے بدنیت سے، کسی دباؤ میں آ کر یا علم نہ ہونے کے باوجود محض اندازے سے فیصلہ کیا تو تم سخت جوابدہ ہو۔ آج کے جدید عدالتی نظاموں میں جو جوڈیشل کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے نا، ججوں کا ضابطہ اخلاق۔ جی، اس کی بنیاد بھی یہی اصول ہے: دیانت، غیر جانبداری اور اہلیت۔ اور اسی دیانتداری کا ایک بہت بڑا حصہ تو شاید یہ بھی ہے کہ فیصلہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہو۔ جی بالکل۔ کیا جج صرف ایک فریق کی کہانی سن کر فیصلہ دے سکتا ہے؟ نہیں، اور یہ انصاف کا وہ بنیادی ستون ہے جس کے بغیر باقی سب اصول بے معنی ہو جاتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 104 میں اسی بات کی وضاحت ہے۔ کیا ہدایت تھی اس میں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی مقرر کرتے وقت فرمایا، جب دو لوگ تمہارے پاس اپنا جھگڑا لے کر آئیں تو کبھی بھی پہلے شخص کی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ تم دوسرے کی بات بھی اسی طرح نہ سن لو۔ یہ بات سننے میں بہت سادہ لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ انصاف اندھا نہیں ہوتا، بلکہ انصاف صبر سے دونوں کان کھلے رکھ کر معاملے کو سنتا ہے۔ اور یہی اصول آج کے جدید قانونی نظاموں میں ڈیو پروسیس اور نیچرل جسٹس کہلاتا ہے۔ اچھا، ڈیو پروسیس۔ جی، اس کا ایک مشہور لاطینی مقولہ ہے، آڈی الٹرام پارٹم، یعنی دوسرے فریق کو بھی سنو۔ یہ کسی بھی منصفانہ مقدمے کی روح ہے۔ صحیح۔ اگر کسی شخص کو اپنا دفاع پیش کرنے کا موقع دیے بغیر سزا سنا دی جائے تو چاہے وہ شخص واقعی مجرم ہی کیوں نہ ہو، یہ عدالتی عمل خود ایک ظلم ہے۔ تو جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، قانون سب سے اوپر، حکومت اور عدالت الگ الگ، جج کی جواب دہی اور دونوں فریقوں کو سنے جانے کا حق، تو ایک ایسی تصویر بنتی ہے جو حیران کن طور پر جدید لگتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ وہ ستون ہیں جن پر آج دنیا کی بہترین جمہوریتیں اور عدالتی نظام کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ دیکھنا واقعی متاثر کن ہے کہ ان کی بنیادیں 1400 سال پہلے رکھی جا چکی تھیں۔ بالکل، اور یہ گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی، ان ذرائع میں ہم نے دیکھا کہ عدالتی آزادی اور ججوں کی جواب دہی دونوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے قانونی نظاموں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے۔ وہ کون سی نازک لکیر ہے جہاں ججوں کا حساب ان کی آزادی میں مداخلت بن جاتا ہے، اور وہ کون سا موڑ ہے جہاں آزادی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ احتساب کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ توازن قائم کرنا ہی شاید ہر دور میں انصاف کے نظام کی سب سے بڑی آزمائش رہا ہے۔ وسلم کا ایک قول ہے جو آج بھی سمجھیں کہ قانون کی ہر کتاب کا پہلا سبق ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعویٰ کرنے والے پر ثبوت اور انکار کرنے والے پر قسم ہے۔ اچھا، یہ ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے نا، لیکن اس کے اندر ایک پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی الزام لگا رہا ہے تو ثبوت بھی اسی کو لانا ہوگا۔ بالکل، ذمہ داری، یا جسے آج کی زبان میں ہم برڈن آف پروف کہتے ہیں، وہ الزام لگانے والے پر ہے۔ اسے ٹھوس شواہد پیش کرنے ہوں گے۔ تو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص نے غلط کیا، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے غلط کیوں اور کیسے کیا۔ جی، یہ تو معاشرے کو ایک افراتفری سے بچانے کے لیے بہت بڑا اصول ہے۔ یقیناً، اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بھی کسی پر کوئی بھی الزام لگا کر اس کی زندگی مشکل بنا سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ اصول فرد کے وقار اور اس کی عزت نفس کا محافظ ہے۔ یہ ریاست کو یا کسی بھی دوسرے فرد کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ کسی کو صرف شبہے کی بنیاد پر مجرم ٹھہرا دے۔ یہ تو انصاف کی ترازو کا پہلا اور سب سے وزنی پتھر ہے۔ بالکل، جب تک آپ دعویٰ کرنے والے پر ثبوت کی ذمہ داری نہیں ڈالتے، انصاف کا عمل شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی مہذب ملک کی عدالت میں آپ کو یہی اصول نظر آئے گا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دعویٰ کرنے والے کو ثبوت لانا ہے، لیکن کیا ہو اگر ثبوت کمزور ہوں یا صورتحال واضح نہ ہو؟ کیا ہو اگر معاملہ
50-50 کا ہو اور کوئی شبہ پیدا ہو جائے، کیا نظام صرف مدعی کی سنے گا یا ملزم کے لیے بھی کوئی تحفظ ہے؟ اور یہیں اس نظام کی خوبصورتی اور اس کی گہری انسانی ہمدردی سامنے آتی ہے۔ اچھا، ثبوت کا اصول جتنا سخت ہے، شک کا اصول اتنا ہی رحم دل ہے۔ مقدمہ نمبر 106 اسی نقطے پر بات کرتا ہے جسے شک میں رعایت کا عنوان دیا گیا ہے۔ شک میں رعایت؟ جی، اس میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے جو انصاف کے تصور کو ایک نئی بلندی دیتی ہے۔ شک کی صورت میں سزائیں روک دو۔ سزائیں روک دو؟ کیونکہ حاکم کا غلطی سے معاف کر دینا غلطی سے سزا دینے سے بہتر ہے۔ واہ، یہ تو بہت بہت گہری بات ہے۔ یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ یعنی نظام یہ مانتا ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا دینا 10 مجرموں کے چھوٹ جانے سے زیادہ بڑا گناہ اور زیادہ بڑی ناانصافی ہے۔ جی ہاں، اور آج پوری دنیا میں جسے پریزمپشن آف انسنس یا بے گناہی کا تصور کہا جاتا ہے، اس کی حقیقی روح اسی اصول میں ہے۔ یعنی ہر شخص بے گناہ ہے جب تک اس کا جرم کسی شک و شبہ کے بغیر ثابت نہ ہو جائے۔ صحیح۔ دیکھیں، یہ اصول طاقت کے توازن کو درست کرتا ہے۔ ایک طرف ریاست ہے جس کے پاس پولیس، وکیل، تمام وسائل ہیں، اور دوسری طرف ایک اکیلا فرد۔ بالکل۔ یہ اصول اس اکیلے فرد کو تحفظ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شک کا ہر فائدہ اسے دیا جائے گا۔ یہ محض ایک قانونی شک نہیں، یہ انسانی حقوق کا بنیادی اعلامیہ ہے۔ تو ہمارے پاس 2 ستون ہو گئے، ثبوت کی ذمہ داری اور شک کا فائدہ۔ یہ دونوں مل کر ایک متوازن بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ جی، لیکن یہ اصول خود بخود تو نافذ نہیں ہوں گے۔ انہیں نافذ کرنے کے لیے ایک جج یا ایک عدالت چاہیے۔ یقیناً۔ یہ اصول تبھی کارآمد ہیں جب ان پر عمل کرنے والا خود ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو۔ کیا اس نظام میں اس آزادی کی کوئی ضمانت تھی؟ یقیناً، اور یہ اس نظام کا تیسرا اور شاید سب سے اہم ستون ہے۔ مقدمہ نمبر 107 کا عنوان ہے عدلیہ کو سیاسی دباؤ سے آزادی۔ عدلیہ کی آزادی۔ دیکھیں، اصول بنانا ایک بات ہے، لیکن ان اصولوں کو اپنے اور اپنے پیاروں کے خلاف نافذ کرنا اصل امتحان ہے نا؟ بالکل۔ ماخذ میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں ایک با اثر قبیلے کی عورت چوری کے الزام میں پکڑی گئی۔ لوگ سفارش کے لیے آئے کہ سزا معاف کر دی جائے، قبیلے کی عزت بچانے کے لیے۔ جی، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب عدلیہ کی آزادی کا منشور بن گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ انصاف کا ادارہ رشتوں، سفارشوں اور سیاسی دباؤ سے بالاتر ہے۔ بالکل۔ اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہوا کہ قانون کی نظر میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، جی بالکل، چاہے وہ کتنے ہی اونچے منصب پر کیوں نہ ہو۔ جی، اور یہ آج بھی بہت سی ریاستوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ واقعہ سیپریشن آف پاورز یعنی اختیارات کی علیحدگی کا عملی نمونہ ہے۔ صحیح۔ اس نے یہ طے کر دیا کہ ریاست کا سربراہ ہوتے ہوئے بھی آپ قانون سے بالاتر نہیں ہیں۔ عدلیہ کی آزادی عوام کے اعتماد کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تو عدلیہ کی بیرونی آزادی کی بات ہو گئی، لیکن عدالت کے اندر کیا ہوتا تھا؟ مطلب کیا ایک طاقتور شخص اور ایک عام آدمی کو ایک جیسا پروٹوکول ملتا تھا؟ کیونکہ انصاف صرف فیصلے میں نہیں بلکہ اس عمل میں بھی نظر آنا چاہیے، ہے نا؟ آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور اس کا جواب مقدمہ نمبر 109 میں ملتا ہے، فریقین کی مساوی حیثیت۔ مساوی حیثیت؟ جی، ذرا اس منظر کا تصور کریں کہ عدالت میں امیر و غریب، حاکم و محکوم سب ایک ہی سطح پر برابر کھڑے ہوتے تھے۔ کسی کو کوئی اضافی کرسی یا کوئی امتیازی سلوک نہیں ملتا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ دونوں فریقوں کے ساتھ ان کا رویہ اور لہجہ تک یکساں ہو۔ یہ محض ایک ظاہری عمل نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک گہرا نفسیاتی اثر ہوگا۔ بالکل۔ جب ایک عام آدمی دیکھتا ہے کہ ریاست کا سب سے طاقتور شخص بھی اس کے برابر کھڑا ہے تو اس کا نظام پر اعتماد بحال ہو جاتا ہے۔ تو عدلیہ کی آزادی اور فریقین کی مساوات، یہ دونوں اصول مل کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔
جی، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایک آزاد عدالت تبھی بامانی ہے جب اس کے اندر ہر شخص کے ساتھ یکساں سلوک ہو۔ یہی غیر ممتازی انصاف کی بنیاد ہے۔ یہ نظام تو بہت مثالی لگتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جج بھی تو انسان ہے اور انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ جی، بالکل ہو سکتی ہے۔ تو کیا اس نظام میں انسانی غلطی کی کوئی گنجائش رکھی گئی تھی؟ اگر کوئی فیصلہ غلط ہو جائے تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے پتھر پر لکیر بن جاتا تھا یا اسے درست کرنے کا کوئی راستہ تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی قانونی نظام کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک نظام جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہی ایک زندہ اور ترقی کرنے والا نظام ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کا جواب مقدمہ نمبر 108 میں موجود ہے، فیصلوں پر نظر ثانی کا حق۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی فقہ کی تاریخ میں غلطی تسلیم کرنے کو کبھی انا کا مسئلہ نہیں بنایا گیا۔ اچھا، بلکہ حق کی طرف لوٹنے کو ایک نیکی سمجھا جاتا تھا۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں ایک خلیفہ نے یا ایک قاضی نے اپنا فیصلہ واپس لیا جب انہیں احساس ہوا کہ وہ قرآن و سنت کی روح کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی نظام میں خود احتسابی یا سیلف کریکشن کا میکانزم موجود تھا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اکثر ادارے اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہی چیز اس نظام کو جامد ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ اسے ایک لیونگ سسٹم بناتی ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور خود کو بہتر بناتا ہے۔ آج کی اپیل اور ریویو کورٹس کی طرح؟ بالکل، اپیل اینڈ ریویو کورٹس اسی اصول کی جدید شکل ہے۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ حتمی مقصد انصاف کی فراہمی ہے، کسی فرد یا ادارے کی انا کی تسکین نہیں۔ اب تک ہم نے جن اصولوں کی بات کی ہے، ثبوت، شک کا فائدہ، عدلیہ کی آزادی، مساوات اور خود احتسابی، یہ سب انصاف کے طریقہ کار سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی، کیسے کا جواب دیتے ہیں؟ بالکل، کیسے کا جواب۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے، اور وہ ہے کیوں کا۔ ایک جج کو انصاف کیوں کرنا چاہیے؟ خاص طور پر تب جب کوئی اسے دیکھ نہ رہو، جب وہ ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو، تو وہ کون سی چیز ہے جو اسے صحیح فیصلے پر قائم رکھے گی؟ یہ اس پوری گفتگو کا سب سے گہرا اور بنیادی نقطہ ہے۔ یہ قانون کے پیچھے کی روح ہے۔ اچھا، مقدمہ نمبر 110 کا عنوان ہے عدل ایک الہی امانت۔ یہاں انصاف کو ایک انتظامی ذمہ داری سے بڑھا کر ایک روحانی اور اخلاقی فریضہ قرار دیا گیا ہے، ایک امانت۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے جو ہر منصف کے دل میں اتر جانا چاہیے۔ قاضی 3 قسم کے ہیں، ایک جنتی اور 2 جہنمی۔ ایک جنتی اور 2 جہنمی؟ جنتی وہ ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ باقی 2 وہ ہیں جو جان بوجھ کر یا لا علمی میں غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انصاف صرف ایک ملازمت نہیں بلکہ ایک عبادت ہے، اور اس کی جواب دہی صرف اس دنیا میں ریاست کے سامنے نہیں بلکہ آخرت میں خدا کے سامنے بھی ہے۔ بالکل، یہ تصور جج کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دیتا ہے۔ یہ اسے محض قانون کے تکنیکی ماہر سے اٹھا کر معاشرے کا اخلاقی محافظ بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ جب ایک جج یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہر فیصلہ تاریخ میں اور خدا کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، تو اس کا ضمیر اس کا سب سے بڑا نگران بن جاتا ہے۔ یہ ایک اندرونی احتساب ہے۔ جی، جو کسی بھی بیرونی نگرانی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ایتھیکل گورننس یعنی اخلاقی حکمرانی کی جو بحث ہے، اس کے لیے یہ اصول ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم اپنے ابتدائی سوال پر واپس جائیں کہ ایک منصفانہ نظام کیسے بنایا جاتا ہے، تو ان ماخذ سے ہمیں ایک مکمل روڈ میپ ملتا ہے۔ جی، ایک مکمل خاکہ۔ آپ ٹھوس ثبوت کی بنیاد رکھتے ہیں، اسے شک کی رعایت سے متوازن کرتے ہیں، اس نظام کو چلانے کے لیے ایک آزاد عدلیہ قائم کرتے ہیں جہاں سب برابر ہوں، اس میں غلطیوں کو درست کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، اور آخر میں اس پورے ڈھانچے کو ایک گہرے اخلاقی اور روحانی تصور جواب دہی پر کھڑا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اصول کسی خاص وقت یا نسل کے لیے مخصوص نہیں رہے، یہ آفاقی ہیں۔ انہوں نے ہی دنیا بھر میں قانون کی بالادستی، رول آف لا اور انسانی وقار کے تصورات کی بنیاد رکھی۔ آج آپ جدید آئینی نظاموں کا جائزہ لیں، چاہے وہ مغرب میں ہوں یا مشرق میں، آپ کو ان کی بنیاد میں یہی اصول نظر آئیں گے۔
یہ وہ ورثہ ہے جس نے انسانیت کو انصاف کے ایک ایسے معیار سے روشناس کرایا جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے میں ماخذ سے ایک آخری پیغام نقل کرنا چاہوں گا جو ان تمام اصولوں کا نچوڑ ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت پتھروں سے نہیں بنی تھی، بلکہ رحمت، سچائی اور بے خوف عدل سے بنی تھی۔ بہت خوب۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے دنیا میں رول آف لا کا آغاز ہوا۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انصاف کی عمارت اینٹوں اور گاروں سے نہیں بلکہ ان لازوال اصولوں سے تعمیر ہوتی ہے جن پر ہم نے آج بات کی۔